بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان قرآن پاک کے متعلق ہے، ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ واقعی وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا؟ کچھ لوگوں کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں مطلب وہی جو آپ پہ نازل ہوا پورا کا پورا وہی ہے؟ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ہے۔ تو اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ کلام پاک مکمل ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اور بھی حصہ ہے اس کا، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے قرآن پاک کی، تو اس کے متعلق روشنی ڈالی جائے گی۔ تو سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے ان باتوں کا جو لوگ قرآن پاک کے بارے میں اکثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ کیا واقعی یہ وہی قرآن پاک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا؟ تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس کی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کلام پاک کی۔ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، اور اسی زمانے سے آج تک اس کو زبانی یاد رکھنے والے حافظ قرآن ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے، اور آج بھی لاکھوں لڑکے، مرد اور بوڑھے حافظ موجود ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہوئی اس قرآن پاک کی، وہی جو قرآن آج موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور اس کے بعد میں جو دوسری دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اتنے حافظ ہوتے چلے آئے جو زبانی اپنے سینوں میں یاد رکھتے ہیں اور برابر لکھنے والے نقلیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کم عقل سے کم عقل والا یہ نہیں سوچ سکتا کہ لاکھوں آدمی 1000 سال سے آج تک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بھائی بالکل ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے نا، ایک حرف کا بھی آگے پیچھے کا فرق نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے، خود قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہو گئی، تو جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، تو جب خود قرآن والے نے حفاظت کا وعدہ کیا تو اس سے بھی ثابت ہے کہ اس نے آج تک حفاظت کی اور کرتا رہے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ اب چیلنج خداوندی کے سامنے اللہ نے چیلنج کیا، آج تک بھی کوئی ایک آیت بھی نہ لا سکا اور نہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا، یہ بھی دلیل ہے۔ بھائی جب لوگوں نے جھٹلایا قرآن پاک کو تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں اور تم صحیح کہہ رہے ہو، نہیں مان رہے اس کو، تو تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ یا ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، اور تم نہ لا سکو گے۔ اللہ نے چیلنج کیا، نہیں کیا؟ آج تک نہیں آ سکا کوئی چیلنج کے مقابلے میں، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو تمام عالموں کو وجود میں لانے والی محض ایک ہی ہستی ہے، تمام سرشٹی کا ایک ہی سرشٹا ہے، تمام سرشٹی کا، تمام کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ وہ ہر بات ہر کام میں خود کفیل ہے اور کسی کا کسی طرح محتاج نہیں ہے۔ جو کسی بات یا کام میں کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کسی کا محتاج ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو کیا قرآن کے علاوہ بھی خدا کی کتابیں ہیں؟ اب یہ دوسرا سوال ہے، کیا کلام پاک کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن کے علاوہ بھی خدا کی اور بھی بہت کتابیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بہت سے نبی رسول ہوئے ہیں۔ قرآن میں کچھ اور کتابوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورہ مائدہ کی آیت ہے انا انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ دوسری صورت میں فرمایا اللہ نے وآتینا داؤد زبورا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الا انجیل، یعنی کہ یہ کتابیں تو قرآن میں ہی ہیں، ذکر ان کا قرآن میں توریت زبور انجیل کا، قرآن توریت زبور انجیل کے علاوہ بھی پہلے بہت سے صحیفے اور ہر قوم اور ہر ملک میں نبی یعنی سمجھانے والوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ مثلاً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ سورہ فاتر ہے، تیسرا رکوع ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے پہلی آیت کا جو میں نے پڑھی، یعنی کوئی قوم نہیں جن کی طرف خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، کوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ یہ بھی دلیل ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے انسان ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کی طرف اللہ پاک نے ہدایت کرنے والا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، یعنی ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجا گیا۔ یہ قرآن ہے، یعنی 23 سال کے زمانے میں قرآن تھوڑا تھوڑا وقت کے لحاظ سے اترا، اور جب قرآن کی آیت آتی آپ لکھوا دیتے اور یاد کر لیتے، اور لکھنے والے سننے والے یاد کر لیتے، اور آپ بھی، اور آپ ان کو چیک کرتے رہتے تھے رسول اللہ، اور جو آیت جہاں رکھنی تھی اسے اس جگہ لکھواتے رہے اللہ کے حکم سے۔ جو قرآن موجود ہے اسی کی ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ترتیب وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی۔ تو قرآن آج بھی اسی ترتیب پر ہے جو آپ نے لکھوائی تھی، یہ وہی قرآن ہے، کوئی رد بدل نہیں ہے۔ جب ہی سے ہزاروں حافظ اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے چلے آئے ہیں، بلکہ لاکھوں۔ کچھ لوگ اپنی لا علمی سے یہ کہتے ہیں یہ ایک جگہ کتاب نہیں تھی، بعد میں عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے ایک کتاب بنائی، یعنی کہ ایک کتابی روپ دیا۔ یہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کی پوری تفسیر یہاں بیان ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سینکڑوں قرآن حافظ، پورے قرآن کے حافظ ایک جگہ 70 شہید ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے ایک جگہ، اور انتقام میں غزوہ ہوا، یعنی بدلہ لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور لکھواتے اور یاد کرواتے اور کرتے تھے، لیکن اور لوگ بھی بڑی تعداد میں کہیں ایک آیت، کہیں دو، کہیں چمڑے پر، کہیں چھال پر، کہیں کھجور کی شاخ پر لکھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ سوچ کر کہ آنے والے زمانے میں انتشار نہ پھیلے، سب سے وہ آیت لے کر محفوظ کی اور دفن کر دی گئی، اور حافظوں سے جو پورے قرآن کے مکمل بہت حافظ تھے الگ ایک ہی کتاب کے روپ میں لکھوا دیا۔ جو پورے قرآن کے مکمل بہت حافظ تھے ایک ہی کتاب کے روپ میں لکھوا دیا۔ بات صرف ایک جگہ لکھنے کی تھی، نہ کہ زبانی یاد کرنے کی۔ اور جو کاتب رسول تھے ان کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ بات ہے ان چھوٹی چھوٹی الگ الگ آیات کا جو پورے عرب میں جگہ جگہ لوگوں کے پاس لکھی گئی تھیں، ان کو اکٹھا کر کے محفوظ جگہ میں دفنا دیا گیا تھا تاکہ آگے کو انتشار نہ پھیلے۔ سمجھ گئے؟ حافظ قرآن بھی موجود تھے، اور جن لوگوں جو الگ دور دراز تھے تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ لکھ بھی رکھی تھی الگ الگ چیزوں پہ، تو پھر ان کو اکٹھا کیا گیا تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ پھر کوئی کہے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور اس میں کچھ ہے، اس وجہ سے۔ تو اب جب کہ قرآن پاک سے یہ پتہ چل ہی گیا کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ پاک نے بہت سی کتابیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی مخلوق کہ ہدایت کے لیے ہر قوم اور ہر ملک میں بھیجے، ہر زمانے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، وحدانیت کے معنی ہیں پوری کائنات کا ایک مالک اور خالق، یعنی پوری سرشٹی کا ایک سرشٹھا،
اور اس ایک ہی سرشٹھا کی پوجا یا عبادت کا ذکر ہو اور اس کے بزرگ بندوں کی تعظیم کا ذکر ہو، مگر ایک جگدیش یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا یا عبادت حرام اور ناجائز ہو، وہ سب کتابیں خدا کی ہیں۔ قرآن کے علاوہ بھی اور کتابیں آئی ہیں، لیکن اب اس کی پہچان یہ بتا دی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ اپنے جو بڑے ہیں بزرگوں کا ادب اور عزت اور ان کا احترام کرنے کا تو حکم ہو، ان کی پوجا کا نہ ہو۔ پوجا کا اور عبادت کا جو ہے ایک ہی حکم ہو، ایک جگدیش، ایک اللہ کا۔ تو جن کتابوں کے اندر یہ پیغام ہے وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ پہچان ہے۔ تو جب سب کتابیں اللہ کی ہیں تو ایک ہی کتاب اور ایک ہی قانون ہر زمانے کے لوگوں کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ یہ بھی سوال ہے کہ جب سب کتابیں اللہ کی ہیں تو ایک ہی کتاب اور ایک ہی قانون ہر زمانے کے لوگوں کو کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کچھ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماتا ہے رحمان نے سکھایا قرآن اور پیدا کیا انسان کو اور سکھایا بولنا۔ انسانوں کو پیدا کیا اور جینے کا قرینہ سکھایا۔ آدم تو بہت گیانی تھے، مگر آگے چل کر ان کی نسل جو ہے جاہل اور بے علم ہو گئی، یہاں تک کہ کھانا پکانا، رہنا سہنا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ نے پراکرتک زبان میں یعنی قدرتی زبان میں اپنی کتابوں کے ذریعے نبی اور کتابیں بھیج کر سکھانا شروع کیا، اور یہ قدرتی زبان لکیریں، حلقے اور کائناتی تصاویر اور چتر تھے، سمجھے، جن میں سے کچھ کتابیں آج بھی موجود ہیں جن کا نام ویدوں کے نام سے موجود ہیں آج بھی، اور ان میں جو سکھایا گیا ہے گھوڑ سواری، کھانے پکانے کی باتیں اور علم دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان سب کتابوں کا ذکر کیا ہے، جتنی بھی قرآن پاک سے پہلے ہوئی ہیں اور نبی ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے کلیئر ہو گئی کہ یہ کلام پاک وہی ہے، اس کی ترتیب بھی وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود آپ نے یہ ترتیب سے لکھوایا ہے قرآن پاک، اور حافظ قرآن موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بعد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دفنایا گیا، تو وہ چیزیں دفنائی گئیں، وہ آیات جو الگ الگ لکھی ہوئی تھیں، اور وہی آیتیں تھیں جو قرآن پاک میں تھیں۔ تو جن کے بعد جو حافظ قرآن تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل کرا لیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو اگلا پارٹ ہے اور اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ۔